السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع بھی جو ہے نا وہ یہی ہے، یہ جو ہم لے کے پیسے یا کسی چیز سے کوئی چیز کسی سے ادھار لے کے واپس اس کے پیسے جو ہیں وہ وقت پر نہیں دیتے یا بالکل ہی نہیں دیتے۔ بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو مجبور ہو کر جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس بندے کی فریاد سن لے، اس کی کچھ مدد کر دے، اس کو ادھار پیسے دے دے یا ادھار کوئی چیز دے دے، کوئی بھی چیز کسی قسم کی بھی، تو جو بندہ لینے والا ہے اس کا حق بنتا ہے نا کہ وقت سے پہلے جو ہے نا اس بندے کو وہ جا کے اس کے پیسے واپس کرے۔ اگر کوئی چیز لی ہے تو اس کے پیسے جا کے دے دے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثریت میں غیرت کی کمی ہے، اور غیرت مند ہر بندہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایک بندہ ہونا مجبور ہے، وہ نظر آ رہا ہے تو اسے تو گلہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جس بندے کے پاس سب کچھ ہو اور وہ بندہ جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ تو بہت بڑی بےغیرتی ہے۔ لیکن اکثریت میں ہوتا ہی ایسا ہی ہے ہمارے ہاں جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، چاہے وہ چوری کرتے ہیں، چاہے وہ فراڈ لگاتے ہیں کسی کو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی اچھی زندگی، وہ لوگ ذل و رسوا ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی حالت دیکھ لیں، ان کے مالی حالات دیکھ لیں، آپ کو وہ یہ نہیں نظر آئیں گے کہ وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ چوری کرے، فراڈ کرے، 2 نمبر کام کرے اور وہ سکون کی زندگی اور عیش و آرام کی زندگی گزارا ہو۔ چوری کا مال، فراڈ کا مال جتنا مرضی ہو وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس بندے کی جو زندگی ہے وہ پوری رسوائی اور ذلت میں گزرتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ذلت اور رسوائی سے ان کا غیرت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں اس کی نسبت جو دوسرا بندہ ہوگا، جو محنت مزدوری کرنے والا ہوگا، تھوڑا پیسہ کمائے گا، جیسے بھی اس کے حالات ہوں گے، وہ ہمیشہ خوشحال ہوگا، خوشحال رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے چلتے ہیں، آپ کے پاس رزق تھوڑا بھی ہے نا، لیکن آپ کے گھر میں سکون ہے، بیماریاں نہیں ہیں۔ اور جو لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کے گھر میں دیکھ لیں بیماریاں کتنی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میرا مقصد کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے، میرا مقصد ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں یہ اپنے اوپر لے لیں گے کہ شاید مجھے یہ کہہ رہا ہے یا مجھے یہ کہہ رہا ہے، میرا قطعی کوئی اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے کسی کو نیچا دکھانے کا۔ یہ تو ایک معاشرے کی اصلاح ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں خود اس چیز کو جہاں بھی دوستوں میں بیٹھتا ہوں سب کے ساتھ یہی بات کرتا ہوں کہ یار حلال کھایا کرو، حلال میں عزت ہے، حرام میں ذلت ہے۔ اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو حلال کھایا کرو، اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وقت پر واپس کرو، حتیٰ المکان کوشش کرو کہ آپ کسی سے قرض نہیں لو، اللہ سے مدد مانگو ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو ان سے مدد مانگتا ہے۔ اور اگر مدد میں دیر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، کبھی کبھی دیر بھی ہوتی ہے، تو آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ آپ نے کسی سے ادھار لینا ہے تو پھر ارادہ رکھو، نیت رکھو۔ میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے ارادے نیک ہوتے ہیں وہ لوگ وقت سے پہلے ہی جس سے جو بھی اماؤنٹ لیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بندے کا ذہن یہ ہوتا ہے نا کہ میں لے کے میں اس کو واپس وقت پر نہیں کروں گا، یا ہو سکتا ہے کہ میں کھا ہی جاؤں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ کھانے نہیں دیتے ہیں، کوئی ہوتا ہے ہزاروں میں سے ایک دو بندے کے آپ لوگ کھا جاؤ، لیکن سارے لوگ کھانے بھی نہیں دیتے۔ جتنا مرضی بندہ بڑا فراڈیا ہو، چور ہو، آج کل ہر بندہ تگڑا ہے، ہر بندہ جو ہے نا اس کو پولیس کا بھی رستہ آتا ہے، وہ اس کے گھر میں اسلحہ بھی ہوگا، ہر بندہ اس وقت پر تگڑا ہے، کوئی بھی کسی سے کمزور نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو کمزور سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے فراڈ اور جھوٹ اور اس طرح کی زندگی جو ہوتی ہے نا چوروں چکوں والی، اس میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو
تو میری تو یہی صلاح ہے کہ آپ ایمانداری سے گزاریں اپنی زندگی، اچھے طریقے سے گزاریں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے۔ ہم جتنی مرضی نصیحتیں کریں، جتنی مرضی تبلیغ کریں، ہماری نصیحت و تبلیغ کا تب تک اثر نہیں ہوگا جب تک آپ خود سے اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ خود سے جب تک کوشش نہیں کریں گے، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر بندہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جب ذہن میں یہی ہو کہ میں نے کرنا ہی یہی ہے، بس فراڈ ہی کرنے ہیں، اپنے گھر والوں کو اچھی سہولتیں دینی ہیں اور باہر والوں کو کیا نام ہے جن سے لیے ہیں، جن دوستوں سے، جن جاننے والوں سے، ان کے پیسے وقت پر واپس نہیں کرنے، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض جیسی ذلت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔